اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الغدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس صوفی برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اسم مبارک سیدنا زعیم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، تمام انبیاء کے سردار، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پاک پر. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کا سردار میں ہوں، لیکن اس پر میں کوئی فخر و غرور نہیں کرتا. اس دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا اور تمام انبیاء بشمول آدم علیہ السلام میرے جھنڈے تلے ہوں گے، اور سب سے پہلے میں ہی اپنے روضہ شریف سے باہر آؤں گا، لیکن میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا. ناظرین کرام، تاریخ قوموں کا حافظہ ہوتی ہے. تاریخ بلند و بالا امارات کا نام نہیں ہوتا،
اور پھر تاریخ بھی اگر سنہری ہو تو وہ قوم کتنی خوش بخت ہوتی ہے جس کی تاریخ میں اتنے اتنے بڑے زعماء قابل فخر فرزندان ہوں۔ ناظرین کرام، کون اس بات سے واقف نہیں کہ پاکستان بنانے کے لیے لا تعداد اور بے مثال قربانیاں جس طرح بر صغیر کے مسلمانوں نے دی، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ جن لوگوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا، اس کے لیے گھر بار چھوڑے، ہجرتیں کیں، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کیں، اور جنہوں نے اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنے علم سے جہاد کیا، اپنے مال سے جہاد کیا، جہاں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال رحمہ اللہ کے نام آتے ہیں قائدین تحریک پاکستان میں، وہاں جو ہے وہ نواب بہادر یار جنگ، چودھری رحمت علی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر جماعت علی شاہ صاحب، پیر صاحب بھرچونڈی شریف، پیر صاحب زکوڑی شریف، پیر صاحب مانکی شریف، اور محدث اعظم محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ، سید ابو البرکات، سید ابو الاسرات، اور کتنے بڑی بڑی ہستیاں جو تھے، انہوں نے پیر صاحب شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ، سیال شریف کے بزرگان، اور یہ جتنی ہماری درسگاہیں تھیں اور جتنی ہماری خانقاہیں تھیں، پیر صاحب پگارا، ان لوگوں نے بڑی قربانیاں ناظرین کرام دی، اور ان میں ایک بڑا نام تحریک پاکستان کے ایک عظیم قائد جو تھے وہ مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ بہت بڑے عالم، بہت بڑے فقیہ، اور سب سے بڑھ کے عظیم عاشق رسول، تحریک پاکستان میں جس طرح کام کیا۔ پاکستان میں جتنی تحریکیں اور تحریک پاکستان سے پہلے کی تحریکیں تھیں، وہ اس میں تحریک خلافت ہو، اس میں تحریک ختم نبوت ہو، تحریک پاکستان ہو، جتنی تحریکیں اس دور میں اٹھی، ان سب میں انہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور ان کی جرت اور ہمت کو اپنے پرائے سب مانتے ہیں۔ آج ان کا یوم ہے۔ مجاہد ملت مولانا شاہ عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی، سیاسی اور قومی خدمات جو ہیں ان پہ گفتگو کرنے کے لیے میں نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ماہر اقبالیات، درجنوں کتابوں کے مصنف جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب ویلکم۔ ان کے ساتھ شیخ الحدیث اور استادوں کے استاد اور ہزاروں علماء کے استاد علامہ محمد منشا تابش قصوری۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہیں۔ اور ان کے ساتھ سینئر پروفیسر ہیں پنجاب کی ایک یونیورسٹی کے، میری مراد ڈاکٹر عقیل احمد صاحب میرے مہمان بنتے رہتے ہیں، آپ ان سے واقف ہیں۔ آج ان تینوں حضرات سے ہم اپنے ممدوح کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمہ اللہ کا تعارف مختصر۔ جی ہاں غازی صاحب، بہت بہت شکریہ۔ جب ہم مولانا عبدالحامد بدایونی کا نام لیتے ہیں یا ان کا ذکر شروع کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں وہ سارا منظر تازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح سے تحریک پاکستان کے اندر تحریک پاکستان کے دینی جواز کے لیے اور اس کی نظریاتی اساس کے لیے جو شخصیات کام کر رہی تھیں وہ کون لوگ تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چینل 92 کی ملی خدمت ہے سبحان اللہ کہ آپ ان لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں۔ یہ جیسے آپ نے شروع میں فرمایا، ہمارا حافظہ ختم ہو رہا ہے، اور جب میں نے میں اپنا ایک دکھ بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اتنی بڑی شخصیات پہ جن کا ایک کلیدی کردار تھا تحریک پاکستان کے اندر، جب ہم ان پہ دیکھتے ہیں، مجھے ایک کتاب ملی اسٹینڈرڈ، میں بڑے مصنفین کی بات کرتا ہوں، آئی ایچ قریشی کی علماء پالیٹکس، اس کے بعد آپ کو کوئی بڑا مصنف، کوئی بڑا مورخ نہیں ملے گا جس نے ان بڑی شخصیات کو اس طرح بیان کیا ہو جس طرح بیان کرنے کا حق ہے۔ کو ہم بلا رہے ہیں۔ دیکھیں جی، عبدالحامد بدایونی اپنے زمانے کے عظیم خطیب، طبیب، شاعر، صوفی، اچھا شاعر بھی تھے، شاعر بھی تھے، کمال ہے، صوفی، فقیہ، عالم علم الحدیث کے ماہر، تفسیر کے ماہر۔ دیکھیں ریڈیو پہ کتنا عرصہ درس تفسیر دیتے رہے، درس تفسیر دیتے رہے۔ ان کی کتابیں آپ دیکھیں، ان کی کتابوں کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں اتنی ورائٹی ہے، سیاسی ایشوز، دینی ایشوز، اعتقادی ایشوز، ملی ایشوز، معاصر ایشوز، ان پہ انہوں نے بات کی۔ آپ 1898 میں اگر آپ ان کی خاندانی بیک گراؤنڈ دیکھیں تو 11 نومبر 1898 میں بدایون میں پیدا ہوئے، مولانا حکیم عبدالقیوم کے گھر۔ ان کے والد گرامی جو تھے وہ بہت بڑی دینی شخصیت بھی تھے، اور طب کے اندر بھی ان کا بہت بڑا مقام تھا۔ اچھا، ان کے بڑے بھائی مولانا عبدالماجد بدایونی وہ بہت بڑے خطیب تھے،
عالم دین بھی تھے اور اپنے زمانے کے سیاسی رہنما بھی تھے جن کا تاریخ خلافت اور اس دور کی جو بڑی جدوجہد تحریکیں تھیں ان کا اندر ایک بڑا کردار تھا، یعنی خاندان بھی علمی تھا۔ یہ الگ بات کہ آگے چل کر کے عبدالحامد بدایونی کا نام اتنا بلند ہوا کہ یعنی قائد اعظم سنتے تھے، کہا یہ جاتا ہے کہ عبد الماجد بدایونی اپنے دور کے علماء کے اندر مدلل گفتگو کرنے میں اور سامعین کے اندر بات اتارنے میں ضرب المثل تھے۔ میں نے سنا ہوا ہے جی ان کو، مجھے سعادت نصیب عبد الماجد کو، میں نے جامعہ نعیمیہ میں ان کی تقاریر، ان کے نقش قدم پہ یہ خطاب کرتے تھے، حتیٰ کہ یہ پھر اپنی پہچان خود بن گئے۔ تو یہ جو ان کا مختصر، اچھا جو مدرسہ قادریہ شمس العلوم کانپور تھا وہاں سے آپ نے علوم حاصل کیے، اور اس کے بعد 13-14 کے اندر ہی جو اس زمانے کی بڑی تحریکیں تھیں ان کے اندر آپ انوالو ہو گئے۔ آپ کا جو پہلا ہمیں بڑا نمایاں کردار نظر آتا ہے وہ تحریک خلافت ہے جس میں آپ نے رول پلے کیا، اور آگے چل کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ عبدالحامد بدایونی ان علماء میں ہیں، میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہوں گا، شاید سننے والوں کو یہ لفظ عجیب لگے، جو اپنے زمانے کا سب سے روشن خیال آدمی تھا۔ یعنی انہوں نے جو فیصلے کیے وہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں کیے، وہ مصلحتوں کی بنیادوں پہ نہیں کیے، وہ فیصلے اپنے شرع صدر، اپنی کنوکشن اور اپنے نظریے کی بنیاد پہ کیے۔ اور اس نظریے کے لیے مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا 1936، اچھا اس وقت جو جمعیت علماء ہند سب سے بڑا فورم تھا علماء کا، جس کے اندر ہر طرح کے علماء شامل تھے، ٹھیک، جب شدی تاریخ شروع ہوئی، لیکن انہوں نے تو تحریک پاکستان کی ڈٹ کے مخالفت، میں آپ کو عرض کرتا ہوں 1936 کے اندر تو کانگریس نے شدی تاریخ کے باوجود بھی جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی کوئی مذمت نہ کی۔ مولانا عبدالحامد بدایونی نے فرمایا حسین احمد مدنی صاحب کو، جو یہ تاریخی حقائق ہے، اس میں کوئی ایسا نہیں ہے، ہسٹری کو ہمارے لیے قابل احترام ہے، سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور تاریخ کو ہم نے سمجھنا ہے بغیر کسی تعصب کے۔ جب ہم تاریخ کو سمجھیں گے تو ہم تاریخ بند گلی میں نہیں ہوں گے بلکہ شاہراہ، زندگی کی شاہراہ پہ سفر کرنے کے قابل ہوں گے، ادروائز ہماری زندگی ہائی وے کے بجائے بائی وے پہ ضائع ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا کہ ساری باتیں چھوڑ دیں، یعنی اگر وہ تحریر اٹھا کے دیکھیں، جس تحریر کے تحت آپ نے جمعیت علماء ہند سے استعفیٰ دیا 1936 کے اندر، آپ نے فرمایا کہ میں مدنی صاحب سے صرف ایک سوال کرتا ہوں، بندے ماترم کیا ہے؟ کیا یہ شرک نہیں ہے سراسر؟ قرآن مجید کا بڑا واضح اعلان ہے، انما المشرکون نجس۔ تو وہ نجاست جو علمی طور پہ ہم پہ مسلط کی جا رہی ہے واردہ اسکیم کے تحت اور شدی تاریخ کے تحت ہمارے نظریے کو ختم کیا جا رہا ہے، کیوں یہ اس کا ڈٹ کے مخالفت نہیں کرتے؟ جب مخالفت ڈٹ کے نہ ہوئی جمعیت علماء ہند سے تو بدایونی صاحب سے نے اس کو ترک کر دیا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس پہ ہم بات کریں گے، اور آپ نے بتانا ہے کہ شدی کی تحریک کیا تھی۔ جی میں آپ کی طرف آؤں گا ناظرین کو، تاکہ ہم تاریخ سے شخصیات کے ساتھ ساتھ یہ بھی متعارف کراتے چلیں۔ حضرت آپ نے تو ان کی زیارت بھی کی؟ الحمدللہ میں نے آپ زیارت کی ہے۔ تو یہ علمی طور پہ بھی بڑی مضبوط شخصیت، ہم تو بطور سیاسی ان کو رہنما کے جانتے ہیں۔ یہ ان کی شخصیت جو سیاسی ہے یہی ان کی علمیت پر دلالت کرتی ہے۔ اچھا وہ کیسے جی؟ اس لیے کہ وہ صحیح سیاسی اور رہنمائی دینی کر نہیں سکتا جو عالم نہ ہو، ٹھیک، لہذا ان کی علمیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو موجودہ دور میں اگر پھر یہ کریں تو پھر تو ایک بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، یہ اگر علمی طور پہ بھی آدمی مضبوط ہو اور پھر وہ سیاسی بھی ہو تو وہ یہاں تو نہ کلو واللہ آتی ہے، نہ انا آتا ہے، نہ کل کو سے، یہاں تو وزیروں کے بارے میں کہا جاتا تھا کلو واللہ والے، رہ گیا رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن حضرت صاحب رسم ازاں بھی نہیں رہی، اذان ہی نہیں آتی تو رسم ازاں کہاں سے ہوگی؟ یہ زندہ کریں گے آپ تو زوال ہی 92 پر آپ زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ تو یہ ہے کہ مولانا عبدالحامد بدایونی روحانی شخصیت بھی تھے اور علمی شخصیت، اس دور کے علماء میں آپ کو بلند مقام حاصل تھا۔ ٹھیک، اور کچھ علمی کام بھی کیے، علمی کام انہوں نے کتابیں بھی لکھی، اور خاص طور پر آپ نے یہ ایک ذہن میں رکھیں کہ آپ کا نام تاریخی جو تھا وہ محمد ذوالفقار حق تھا۔ اچھا، اس سے 1318 ہجری بنتا ہے۔ اچھا اچھا، تو معروف یہ ہوئے مولانا عبدالحامد کے نام سے، تاریخی نام جو تھا ذوالفقار حق، 1318 میں آپ پیدا ہوئے۔ اور یہ کہ آپ کو ایسے سمجھیں کہ آپ کو عشق مصطفیٰ وراثت میں ملا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کیوں کہ آپ کے والد ماجد حکیم محمد عبدالقیوم شہید رحمۃ اللہ علیہ پٹنہ میں ایک میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ تھا، آپ جا رہے تھے، راستے میں عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، گاڑی سے اترے، نماز پڑھی، اتنے میں گاڑی ریل چل پڑی، آپ نے پائیدان کو پکڑا مگر گر کر زخمی ہو گئے،
زخمی ہونے کے بعد اسی کفیت میں ٹانکے وغیرہ لگائے گئے اور جلسے میں شامل ہوئے. اللہ، اس حالت میں زخمی ہونے کے باوجود زخمی ہو، ٹانکے لگے ہوئے ہیں، اسی حالت میں شامل ہوئے اور آخری وقت تک جلسے میں رہے، حتیٰ کہ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کر پڑھا. سبحان اور صلاۃ و سلام کی کفیت میں ایسے محو ہو گئے، ایسا جذبہ کہ وہ گر پڑے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. تو یہ ہے ان کے ایک خاص کہ وہ سلام پڑھتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے. یہ شہادت ان کی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ. اور یہ گویا کہ ایسے عاشق تھے جن کے لیے سرکار فرماتے ہیں اسمع و صلاۃ آل محبتی و عارفہم، میں آل محبت کا سلام خود سنتا ہوں اور پہچانتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، یہ آپ کا ارشاد گرامی ہے. اور صاحب دلائل الخیرات حضرت شیخ سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل الخیرات شریف کے مقدمہ میں لکھا ہے، فرمایا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اسمع و صلاۃ آل محبتی و عارفہم. تو آپ کا وصال عشق مصطفیٰ میں ہوا. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارا تو اچھا، ان کے آگے کچھ شاگرد بھی ہوئے، پڑھاتے بھی رہے، ان کے اساتذہ کون تھے؟ ان کے مولانا عبدالحمد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی، چونکہ یتیم ہو گئے تھے، 20 دن بعد آپ کی پیدائش کے 20 دن بعد والد صاحب شہید ہو گئے. اللہ. تو پھر آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کی تعلیم کا، دونوں بھائیوں کی تعلیم کا اہتمام کیا اور مدرسہ شمس العلوم بدایوں میں آپ نے، وہ کانپور میں بھی پڑھا، مگر زیادہ تر آپ نے یہ. اچھا، بنارس جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں گئے تھے آپ؟ بنارس کانفرنس میں آپ نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے. اچھا، حضرت مولانا عبدالحمد بدایونی نے قائدانہ کردار ادا کیا ہے. جی، آپ ان علماء میں اس وقت شامل تھے جو کانفرنس کے محرک تھے. ٹھیک. ڈاکٹر عقیل صاحب، خاص باتیں ان کی یاد رہیں گی، باتیں ان کی یاد کریں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غازی صاحب، سب سے پہلے تو یقین کریں آپ نے جو آج کا موضوع سلیکٹ کیا ہے اسے دیکھ کر مجھے یہ اب اندازہ ہو گیا ہے کہ 92 نیوز کا یہ پروگرام اپنے سننے اور دیکھنے والوں کا تعلق اپنے ماضی سے قائم رکھنا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اور ماضی سے، صرف ماضی سے ہی نہیں، مجرد ماضی کے ان روشن ستاروں سے جو منظر کا تعین کرتے ہیں. اور غازی صاحب، یہ حقیقت ہے جو قومیں اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہیں اور حال میں رہ کر اپنے فیوچر کو ڈیزائن کرتی ہیں اور اپنی جو لائف کا کینوس ہے اس میں رنگ بھرتی ہیں، وہی کامیاب ہوتی ہیں. واہ ڈاکٹر صاحب، کمال کر دیا آپ نے. اچھا، میں سب سے پہلے یہ بتاؤں کہ بدایوں جو شہر ہے یو پی کا ایک قصبہ سا ہے اور 1961 کے مطابق بھی اس کی آبادی کوئی 1 لاکھ کے قریب بھی نہیں تھی. بریلی سے 27 میل کے فاصلے پر ہے اور بدایوں کو ہند والے مدینۃ الاولیاء کہتے ہیں. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی ولادت گاہ ہے. ان کے والدین کے مزارات ادھر ہیں. اور پھر حضرت علامہ عبدالحمد بدایونی جو ہیں، ان کی حیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک ہے ان کی ولادت سے لے کر 1935 تک، دوسرا ہے 1935 سے 1947 قیام پاکستان تک، اور تیسرا ہے 47 سے 70 ان کے وصال تک. غازی صاحب، اپنی ولادت سے 35 تک یہ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا عبد الماجد بدایونی علیہ رحمہ کے ساتھ ہر تحریک میں جاتے رہے. یہ آپ کا مشاہداتی دور تھا، یعنی انٹیک کر رہے تھے نظریات کو، تصورات کو، اور جو ایکٹیویٹیز کے بڑے جو لوگ ہیں، اکابرین ہیں، وہ کس طرح انوالومنٹ کرتے ہیں اور ذہن سازی اور کردار سازی کیسے کرتے ہیں. 1935 میں بدایوں میں ایک جلسہ ہوا جس کی صدارت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ محدث علی پوری نے کی، اور اسی جلسے میں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان علیہ رحمہ اور مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ بھی تشریف لائے. ہزاروں کا مجمع تھا. اس کے بعد مولانا عبدالحمد بدایونی کی لائف میں جو فعالیت اور مستعدی ہمیں نظر آتی ہے وہ کمال پر ہے. 1936 میں آپ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور جامعہ شمس العلوم جو مسجد جس میں آپ جب تقریر کرتے تھے مسلم لیگ کے حوالے سے اور اپنے خوبصورت انداز میں لوگوں کو بتاتے تھے کہ اسٹیٹ کی ریاست کی ضرورت کیوں ہے، اور پھر 3 نکاتی آپ کا خطبہ ہوتا تھا. ایک تو ریاست کی ضرورت، پھر ریاست کس منہج پر چلے گی، اور اس کے آپ کو
جو غلامی کا دور ہے اس کے فوائد کیا ہوں گے. اچھا اس کے بعد پھر 1938 میں ٹاؤن ہال میں مسلم لیگ کے جھنڈے لہرائے گئے اور پھر زمانہ آتا گیا 1940 میں قرارداد پاکستان میں شرکت کی. آج بھی جن لوگوں کے سائن تھے اس میں عبدالحامد بلایونی کے سائن شامل ہیں اور دیگر اکابرین کے ساتھ جو ہے نا وہ پھر وہ جو شدی تحریک. ایک منٹ ہمارے ساتھ جناب آزاد صاحب، آزاد بن حیدر صاحب، عاشق پاکستان کا لقب ہونا چاہیے. انہوں نے کئی کتابیں تحریک پاکستان کے حوالے سے لکھی ہیں بڑی ضخیم، اور آزاد بن حیدر بلا کے خطیب اور بڑے نامور وکیل بھی ہیں. یہ مولانا عبدالحامد بدایونی کے کہتے ہیں نوجوانی میں ان کے سیکریٹری غالباً رہے تھے. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں کراچی سے. جی السلام علیکم آزاد صاحب. وعلیکم السلام جناب غازی صاحب. واہ تنتنا اسی طرح آواز کا دبدبہ ماشاءاللہ. بہت مدت کے بعد. 85 سال کی عمر میں ایسی آواز ہونی چاہیے. نہیں ماشاءاللہ 85 میں تو آواز ہی نہیں نکلتی لوگوں کی. اچھا یہ فرمائیں مولانا عبدالحامد بدایونی کو آپ نے کیسے پایا، کیسا پایا، وہ کیسی شخصیت تھے؟ اور دیکھیے یہ آج کل کے علماء اور آج کل کے سیاستدانوں میں ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جدا اور بھی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے کی. واہ. وہ جیسے مائیکل ہارٹ نے لکھا ہے حضور کائنات کو کہ وہ نمبر 1 دنیا کے سیاستدان تھے، ہاں اسی طرح سیاست اور مذہب کے مولانا عبدالحامد بدایونی دونوں میدانوں میں کام کر رہے تھے. ماشاءاللہ. میرا ان کا رابطہ تحریک ختم نبوت 53 سے پہلے ہوا اور میں 18 برس ان کا سیکرٹری رہا جمعیت العلماء پاکستان کا، اور ان کی تنظیم تعلیم الاسلام کا ناظم نشر و اشاعت بھی تھا. ماشاءاللہ. یہ ہے کہ انہوں نے جب وہ گرفتار ہوئے ہیں 1953 میں، اور اس وقت ان کے ساتھ ہم احتشام اللہ تھانوی صاحب اور ابن حسن جاشوی، تو انہوں نے مجھے حکم کیا کہ آج جو جلوس نکلنا ہے پرائم منسٹر ہاؤس تک وہ تم نے لیڈ کرنا ہے اور تم نے ضرور جانا ہے. گرفتاری یا کچھ بھی شہید ہو جاؤ جلوس ضرور نکلے گا. الحمدللہ وہ جلوس نکالا. ماشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے کہ 1956 میں جب وہاں پر سعودی عرب کعبے اور جتنے مزارات کے اوپر جتنے نشان گرائے جا رہے تھے، تو ہم نے مولانا بدایونی صاحب نے، شاہ نورانی صاحب اور خاص اس وفد کا سیکرٹری تھا، ایسٹ ویسٹ پاکستان کے تمام علماء جتنے بھی ہم ہو سکتے تھے، جیسے کہ نعیمی صاحب نے، محمد حسین نعیمی صاحب بڑی شاہو میں بہت بڑا اجلاس کیا. اچھا. میں جمال میاں فرنگی محلی صاحب نے آسا میں چاٹ گام کھلنا باری سال بہت بڑے اجتماع علماء سے کیا، اور ہم نے دستخط کرا کے فیصل کو بھیجے. ماشاءاللہ. آپ اسلام کی تاریخ کے خلاف کام کر رہے ہیں. بہت اچھا. اس سے اسلام کی تاریخ لکھی جاتی ہے. ٹھیک. اور اس سے اچھا یہ فرمائیں کہ حضرت کا سلوک کیسا تھا اپنے دوستوں سے، یا آپ جونیئر تھے نا ان کے سیکرٹری، کیسا ان کا سلوک تھا؟ دیکھیے ان کا ہمیشہ یہ طریقہ تھا کہ اپنے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرو، لیکن دوسرے عقائد کو بھی آپ دیکھو، سنو، ان کو ایڈجسٹ کرو. مثلا ہم 18 سال کراچی میں جہانگیر پارک میں میلاد النبی کرتے رہے. ٹھیک. وہ بڑا اچھا کرتے رہے، اور اس میں سردار عبدالرب نشتر جیسی شخصیتیں بھی آتی رہی. ماشاءاللہ. اور یوم حسین پر بھی یوم حسین پر بھی ہم احتشام تھانوی صاحب کو، علامہ ابن حسن جارچوی کو، جن علماء نے تحریک پاکستان میں کام کیا، لیکن وہ جمعیت العلماء پاکستان کے لوگوں کو ایک میسج دیتے تھے کہ یہ سنی 1940 میں ہم نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اگر مسلم لیگ ہٹ گئی اپنے موقف سے تو جمعیت العلماء پاکستان اور یہ سنی کانفرنس کے علماء اور ان کی اولاد کبھی نہیں ہٹے گی. پاکستان بنا کے رہیں گے. پاکستان بنا. بہت شکریہ آزاد بن حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. کیا خوبصورت گفتگو کی ہے انہوں نے. ایک تاریخ بول رہی ہے، اور کیا محبت کا انداز تھا. ناظرین کرام مختصر سی بریک، حاضر ہوتے ہیں اور یہ ذکر ان پاک لوگوں کا جاری رہے گا. ویلکم بیک ناظرین.
ڈاکٹر تنولی صاحب مزہ نہیں آ گیا آزاد بن حیدر صاحب؟ آزاد بن حیدر صاحب کی جب ہم گفتگو سن رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ شاید نشتر کا شعر ہے، بار بار ذہن میں آ رہا تھا کہ نیرنگی یہ دوران سیاست تو دیکھیے، ہاں نیرنگی سیاست دوران تو دیکھیے، منزل انہیں ملی جو شریک سفر تھے، جنہوں نے پاکستان بنایا وہ پاکستان ہی میں گرفتار ہو رہے تھے، اور گرفتار کس لیے ہو رہے تھے؟ اس نظریے کے لیے جس کے لیے پاکستان بنا تھا۔ تو عرض یہ ہے کہ عبدالحامد بدایونی جیسا میں نے عرض کیا تھا ایک نظریے کے تحت، ایک کمٹمنٹ کے تحت، ایک پوری واضحیت کے تحت اور ایک تاریخی شعور کے تحت تحریک پاکستان کا حصہ بن رہے تھے۔ یہ فکرہ جو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا اگر اب مسلم لیگ تحریک پاکستان کا مطالبہ چھوڑ بھی دے تو ہم پاکستان بنا کے دم لیں گے، تو کہتے ہیں لوگوں سے کہتے تھے کہ ہم نے پاکستان بنایا ہے، اب اس کو بچانا، اس میں امن قائم۔ اب دیکھیں میں نے ایک لفظ استعمال کیا، تاریخی شعور۔ یہ تاریخی شعور ان کے اندر کار فرما تھا جس نے قائد اعظم کو بھی یہ حوصلہ دیا کہ وہ پاکستان کے مطالبے پہ ڈٹ جائیں۔ ورنہ آپ دیکھیں قائد اعظم کب آخر آپ 40 کی قرارداد کو اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں واضح پاکستان کا مطالبہ نہیں ہے۔ ٹھیک، پاکستان کا مطالبہ کب واضح تو بلکہ پاکستان کا نام ہی چوہی رحمت علی سے شروع ہوتا ہے 33 میں۔ یہ آتا ہے جس وقت آپ کی مسلم لیگ پورے ہندوستان سے الیکشن جیت گئی، اور جیتی کیسے؟ ان لوگوں کی وجہ سے جیتی جس کو قائد اعظم نے فاتح سرحد کا ٹائٹل دیا۔ اچھا، ان کو فاتح سرحد کہا؟ دیکھیں جی، قائد اعظم نے جس وقت سرحد میں فیصلہ ریفرینڈم ہو رہا تھا، پیر صاحب مانکی نے قائد اعظم سے ریکویسٹ کی کہ آپ عبدالحامد بدایونی کو یہاں بھیجیں کیونکہ یہ کانگریس کا زور ہے، تاکہ یہاں کے آ کے وہ لوگوں کو کنونس کریں۔ تو عبدالحامد بدایونی نے باوجود بیماری کے مردان میں، چارسدہ میں، وہاں کے قبائلی علاقے جتنے پختون بیلٹ ہے وہاں جا کے لوگوں کو کنونس کیا۔ یہی صورتحال سلہٹ کے اندر تھی، بنگال کے اندر تھی، تو اتنا وہاں پہ انہوں نے احراریوں کے اور کانگریسی علماء کے اثرات کو کم کیا، ڈیفیوز کیا، کہ قائد اعظم نے فرمایا کہ عبدالحامد بدایونی فاتح سرحد ہیں۔ تو ہم ذکر کر رہے تھے اب ان کے وارث جو ہے وہ 150 جماعت بنا کے اپنے اپنے چھوٹی ٹولیاں۔ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ان کے وارث اس ملک کے عوام ہیں جن کی آج بھی کمٹمنٹ پاکستان کے ساتھ ہے۔ ہم نے ایک کام کرنا ہے، ہم نے اس پاکستان کے عوام کو یہ بتانا ہے آپ کے قائدین کون ہیں۔ واہ 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 واہ، ہم نے یہ کام کرنا ہے منشا صاحب، ہم نے بتانا ہے کہ قائدین کون ہیں، ان کے وارث کون ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھا، آپ نے ان کو سنا، کیسا پایا؟ یادیں کیسی؟ میں نے، میرے لیے ان کا دیکھنا ایک نعمت سے کم نہیں، سبحان اللہ، کیونکہ ازار و ذکر اللہ، جب ان کی زیارت کرتے تو اللہ یاد آ جاتا۔ اچھا، کہاں دیکھا آپ نے؟ میں نے کراچی 1962 میں دارالمنفیہ فریدیہ بصیرپور میں فقیہ اعظم مولانا الحاج ابوالخیر محمد نور اللہ نیمی کے زیر تربیت تھا، وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ تو مجھے حضرت مولانا علامہ محمد یعقوب حسین صاحب ضیاء القادری بدایونی، شہر آستانہ ماہنامہ آستانہ دہلی، ٹھیک، ان کی زیارت کا مجھے شوق ہوا، کیونکہ وہ ایسی نعتیں لکھتے تھے کہ میں آستانہ میں نعتیں پڑھتا تو مجھے ایک حضور سے عشق ہو گیا۔ اچھا، تو میں نے والدہ سے اجازت لی اور 1962 میں طالب علمی کے دور میں گیا، تو میں نے وہاں عرض کیا کہ حضرت میں مولانا عبدالحامد بدایونی کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ضعیفی کے باوجود خود ان کا چونکہ مراسم تھے تو مجھے اپنے آپ کے پاس لائے۔ عصر کا وقت تھا، حضرت نے بڑی شفقت فرمائی، ایک طالب علم کی حیثیت مجھے بہت نوازا، اور جو وقتی طور پر چائے وغیرہ کا بھی اہتمام کیا، باتیں کی، مگر ان کی سادگی پر میں حیران رہ گیا کہ اتنی تواضع، اتنی عظیم اور بلند مرتبہ شخصیت، اور دنیا میں ایک ان کا مقام اور نام، مگر یہ سن کر آپ حیران ہوں گے کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود وہ کہتے کہ اب میں یہ میرا کتب خانہ ہے، ان کی میں جلد صحیح کر رہا ہوں۔ اللہ، وہ آپ اپنے ہاتھوں سے، اتنا بڑا اس وقت کا قائد، لیڈر، اور جلدیں خود مرتب کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں کتابوں سے میں نے دل لگا لیا ہے، ان کی حفاظت میں نے کرنی ہے۔ اچھا، تو وہ میں خود ہی یہ تیار کر رہا ہوں، 6 الماریاں تیار کر لی ہیں۔ اچھا، اور مجھے فرمانے لگے کہ آپ میرے ہاں آ جائیں، جامعہ اسلامیہ، اس کی بنیاد سابق صدر محمد ایوب خان نے رکھی تھی۔ اچھا، تو ان کے اس دور میں بھی آپ روس، جرمنی اور دیگر ممالک میں دورے کر۔ اچھا، شاہ عبدالعلیم صدیقی سے بھی ان کی بڑی دوستی رہی؟ یہ اکٹھے شاہ احمد نورانی صاحب کے والد صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب کے والد کے ماجد، اور یہ اس طرح سمجھے جیسے یہ رفیق کار تھے۔ اچھا، لباس بھی ایک جیسے پہنتے؟ لباس بھی ایک، دونوں میں نے دیکھا ہے، دستار بھی ایک کلر کی، لباس اور دستار، اور
اور گلے میں پٹکا بھی اسی رنگ کا اور دیکھنے میں بھی ایک جیسے نظر آتے تھے. ہاں جی چاکلیٹی کلر کے پہنتے تھے. یہ ان کا ایسے تھا. میں وہ ایک شعر لکھا ہوا داتا صاحب کے مزار پر ہے جی. چے حسنت آنکھ در یک دم رخت را صد نظر بینم ہنوزم آرزو باشد کے یک بارے دیگر بینم. سبحان اللہ. آپ کتنے حسین و جمیل ہیں, سینکڑوں مرتبہ دیکھیں تو پھر بھی دل چاہتا ہے ایک مرتبہ اور دیکھیں. تو آپ کو اس 1965 میں مولانا ضیاء القادری نے شہادت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت دی فیلڈر بی ایریا میں. تو وہاں طری مشاعرہ دیتے تھے مولانا محمد یعقوب حسین ضیاء القادری. تو آپ نے ایک طرح مصرع دیا, آج تک آفاق میں ہے ہیبت شیر خدا. اس مشاعرے کی صدارت کے لیے حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی تھی. تو مجھے بھی حضرت نے فرمایا کہ آپ بھی کچھ لکھے, تو میں 2 شعر میں آپ کو پیش کرتا ہوں. بسم اللہ. وہ کیا تھا؟ مصطفیٰ کو ناز ہے مولا علی کی ذات پر, مصطفیٰ کو ناز ہے مولا علی کی ذات پر, ہے محبت آفرین یہ الفت شیر خدا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ. آیا تطہیر نازل ہے انہی کی شان میں, آیا تطہیر نازل ہے انہی کی شان میں, ہے فرشتوں کی زبان پر مدحت شیر خدا. سبحان اللہ. تو اس پروگرام میں آپ نے دونوں طرف یعنی صحابہ کرام کے جو روحا ما بینہم اور مولا کائنات کی شہادت پر آپ نے ایسا روح پرور ایمان فروز بیان فرمایا کہ اس کی کیفیت آپ میں اپنے دل میں محسوس کرتا ہوں, تو وہ منظر سامنے آ جاتا ہے. تو حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی خطیب اعظم پورے ہندوستان کے خطیب اعظم. واقعی میں نے سنا ہے جی ان کو, ایسے سروں پہ جیسے پرندے بیٹھے ہوتے ہیں, جادو کر دیتے تھے. بس لوگ دیکھتے رہتے تھے, سنتے جاتے تھے, حقوق عالم طاری ہوتا تھا. یہ ایک کیفیت تھی. اگر کوئی زبان سے نکلتا تو سبحان اللہ ماشاء اللہ کا لفظ, باقی تقریر کی. علامہ صاحب آپ کو یاد ہوگا عارف اللہ شاہ قادری, یہ عبدالعلیم صدیقی, ایک طرح کا لباس, ایک طرح کی شخصیات, وہ بھی بڑے کمال کے مولانا سید عارف اللہ شاہ قادری ان کے والد ماجد مولانا شاہ احمد رضا خان کے خلیفہ تھے. اچھا. مولانا حبیب اللہ صاحب. اچھا. تو مولانا عارف اللہ شاہ صاحب قادری کی میں نے زیارت کی اور آپ نے مجھے ایک نسخہ عطا فرمایا. وہ کیا تھا کہ میں بصیرپور شریف آئے دارالعلوم کے سالانہ جلسے میں 1963 میں. تو مجھے خدمت کے لیے فقیہ اعظم نے, آپ چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے, میں نے جا کر پاؤں دبانے شروع کیے تو آپ ایسے اٹھے جیسے کوئی کرنٹ لگ جاتا. کہنے لگے بیٹا یہ میں بھی آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ یہ دبانے والا قصہ آپ نے زندگی میں نہیں کرنا, یہ ایک ایسی لا علاج مرض ہے, پڑ جائے تو پھر جاتی نہیں, یہ لا علاج مرض ہے اور میں اس مرض میں مبتلا نہیں ہوں. اچھا الحمدللہ. تو میں نے ان کی زیارت کی اور اتنے حسین و جمیل تھے. وہ کیا نسخہ کیا دیا انہوں نے؟ نسخہ یہی تھا کہ آپ نے یہ روحانی نسخہ. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر صاحب, غازی صاحب قرآن کریم کی سورہ علم نشرح کا جو آخری جو حصہ ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, بس جب تم ایک مہم سے فارغ ہو جاؤ تو فنصب, تو کسی دوسرے کام میں لگ جاؤ. 47 کے بعد کا عبدالحامد بدایونی وہ پاکستان بنانے میں نظر آتا ہے, پہلے لینے میں پھر بنانے میں. یا اقبال مجھے یاد آ گیا, اقبالیات کے ماہر بیٹھے ہوئے کہ ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی, ہر لہجہ نیا طور نئی برق تجلی, اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہوتا ہے. تو عبدالحامد بدایونی ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن, کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان. اچھا غازی صاحب دیکھیے 47 کے فوری بعد یعنی چند برس بعد 53 میں تحریک ختم نبوت چلی, تو آپ اس کے مرکزی قائدین میں تھے. پنجاب میں ابوالحسنات قادری صاحب علیہ رحمہ اور سندھ میں مولانا عبدالحامد بدایونی. اور غازی صاحب 3 روزہ ختم نبوت کانفرنس آرام باغ کراچی آپ جانتے ہیں, لاہور کا موچی دروازے کی طرح ہی ہے. جب عبدالحامد بدایونی جی ماشاءاللہ مولانا عبدالحامد نشتر پاک اور آرام باغ یہ دونوں کی شاہ مندرانی صاحب کی موجودگی اور عبدالستار خان نیازی. غازی صاحب آپ بھی ہمارے اکابرین میں شامل ہیں. میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں. اچھا تو عبدالحامد بدایونی جب عقیدہ ختم نبوت پہ لوگوں کو بتاتے کہ جس ہستی کے نالین کے تصدق سے یہ سونی دھرتی نصیب ہوئی ہے,
اگر اسی کے حریم ناز میں یہ نقب لگ جائے تو یہ اس کا جو بنانے کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. تو یہ ذہن سازی کر رہے تھے عبدالحامد بدایونی, اور اسی پاداش میں کہہ لیں کہ اسی ناموس رسالت کا اسیر آپ بنے اور آپ کو جیل میں ڈالا گیا. پھر جب اس کے بعد پھر آپ دیکھیے 61 میں انجمن تبلیغ اسلام بنی, اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلام کے, اور ساتھ ہی آپ نے تصحیح العقائد کتاب لکھی, اسلام کا زراعتی نظام, اسلام کا معاشی نظام, اور تصانیف بھی منصع شہود پر آ رہی, ادارے بھی کھول رہے ہیں. اور انجمن تبلیغ اسلام کا کام یہ تھا کہ ہندوستان اور عالم اسلام سے جتنے اکابرین آئے ان کو استقبالیہ دیا جائے. اسلامی عبادات پہ بڑی زبردست کتاب ہے. جی بالکل, یہ بھی ہے. اور عمائدین شہر کو اکٹھا کر کے بتایا جائے کہ اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے والے کون لوگ ہیں. ان دنوں میں 61 میں شاہ مدر اللہ دیلوی, ڈاکٹر مسعود احمد علیہ رحمہ کے والد ماجد آئے, تو مولانا شفیع اقوال جنرل سیکرٹری تھے انجمن تبلیغ اسلام کے, اور صدر تھے علامہ عبدالحامد بدایونی. کیا خطیب تھا جی, کیا خطیب تھے شفیع اقوال صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور یہ انہی بزرگوں کی سنگتوں کا فیض تھا اقوال صاحب پر. اور پھر آپ دیکھیں کہ 63 میں جب سعودی عرب نے غلاف کعبہ کے لیے پاکستان کو حکم دیا تو اس کے امیر بھی مولانا عبدالحامد بدایونی تھے. واہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, وہ جو 32 نکات علماء کے تھے قرارداد مقاصد والے, ان میں بھی یہ سگنیٹری ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جب پاکستان بننے کے بعد بنیادی اصول طے رہے تھے, جس کو آپ علماء کمیٹی کی رپورٹ کہتے ہیں, یا بنیادی اصول کہتے ہیں انسازی کے, آرٹیکل 2 ہے وہی ہے, اسی کا ہی ہے. وہ جن لوگوں نے طے کیے تھے اس میں عبدالحامد بدایونی بنیادی شخصیت تھے. جیسا کہ میں نے عرض کیا, یہ وہ لوگ تھے جو پاکستان کو ایک عقیدے کے طور پہ اختیار کیا ہوتا جن لوگوں نے. آپ دیکھیں 1936 کے اندر ابھی عبدالحامد بدایونی نے مسلم لیگ جوائن نہیں کی تھی, آپ نے 37 میں جوائن کی ہے. 36 کے اندر جبل پور کانگریس جو تھی اس نے 52واں اپنا سالانہ اجلاس کیا, اور مسلمانوں کو مغلوب کرنے کے لیے, مرعوب کرنے کے لیے 52 ہاتھیوں کا جلوس نکالا. اچھا. اور جلوس کے ساتھ آئے, اور انہوں نے یہ میسج دیا اپنی تقریروں میں کہ جس طرح سے ایک پہلے ہاتھی آیا تھا کعبہ کو تباہ کرنے کے لیے, یہ تاریخ کا حصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. جی بالکل, ہمارے یہ ہاتھی مسلمانوں کے مطالبوں کو رون دیں گے. اس کے مقابل کیا ہوا کہ اگلے سال جنوری کے اندر وہاں پہ مسلم لیگ کا اجلاس ہوا, جس کا بنیادی آرگنائزرز میں سے عبدالحامد بدایونی شامل تھے. اور وہاں پہ جو صدارتی خطبہ تھا جب وہ شائع ہوا تو اس کے سرورق پہ قائد اعظم کے بارے میں چند اشعار لکھے ہوئے تھے. اچھا. اب یہ وہ زمانہ ہے, آپ ذہن میں رکھیں, جب قائد اعظم کو کافر اعظم کہا جا رہا تھا, اور قائد اعظم کے بارے میں عربی میں کیسے کیسے اشعار نہیں کہے جا رہے تھے. میں یہاں کوٹ نہیں کرنا چاہتا, شعر کیا لکھا, جو ایک شعر میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گا, سلطان قائدین ہند محمد علی جناح. واہ. سلطان قائدین ہند محمد علی جناح شد بحر ہند نعرہ صدقش جلی نجاح. نجاح کہتے ہیں نجات کو, کہ تمہارے تمام رہنماؤں کا بڑا رہنما محمد علی جناح ہے, اور اس نے جو نعرہ بلند کیا ہے یہ سچے دل کا نعرہ ہے, اور یہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی نجات کا نعرہ ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں, مسلم لیگ کانگریس کا حشر ہم وہی کریں گے جو سورہ فیل کے مطابق اس ہاتھی کا ہوا تھا. اور قائد اعظم کی درازی عمر کے لیے دعائیں کی گئیں. اور وہاں پر یہ طے کیا گیا کہ ہم اپنی ثقافت کے لیے, اپنے نظریے کے لیے لڑیں گے. اور میں آپ کو عرض کروں, اگر آپ اس صدارتی خطبے کو اٹھا کے دیکھیں جو مولانا برہان الحق جبل پوری نے دیا تھا, اور اس خطبے کے اندر بنیادی رول بدایونی صاحب کا تھا, آپ اس خطبے کی جھلک دیکھیں گے قائد اعظم کی قرارداد پاکستان کی سپیچ کے اندر. یہ وہ تاریخ کے لنکیج ہیں, ربط ہیں, جن کو آج ہم بھول چکے ہیں. اور یہی وہ تسلسل تھا. میں آپ کو عرض کروں, اگر یہ ساری چیزیں نہ ہوتی. ڈاکٹر صاحب, یہ عملی طور پہ ایسے نہیں لگتا کوئی کانسپریسی ہے کہ اپنی تاریخ سے ناواقف کر دیں اپنی یوتھ کو, اور ان لوگوں کو جنہوں نے تحریک پاکستان میں کام کیا, قربانیاں دی, ان کو بھلا دیا جائے اس قوم کو؟ دیکھیں جی, ہمیشہ یہی ہوا ہے دنیا کے اندر کہ قوموں کی جو عظمت کے نشان ہیں ان کو مٹایا جاتا ہے. ایک زمانہ تھا, امامہ ہماری عظمت کا نشان تھا, انگریز نے کیا کیا, ہوٹلوں کے بیروں آپ کے سامنے 20 مثالیں یہاں دی جا سکتی ہیں. ہائی کورٹ کے چپراسی جو ہوتے ہیں, یہ جج کو پہننا چاہیے تھا. کون پہن کے بیٹھا ہوتا ہے؟ کون پہن کے بیٹھا. بعین ہی جو آپ کی عظمت کے نشان ہیں ان کی حرمت کو ختم کر دو. اور سب سے بڑی عظمت کے نشان آپ کا نظریہ ہے. پاکستان بننے کے بعد یہی المیہ ہوا. بنگال کیوں بنا, کیوں 71 میں الگ ہوا؟ ڈاکٹر صاحب بات آ گئی, میرا بھی جوڈیشری سے بھی تعلق رہا ہے اور قانون سے بھی میرا تعلق ہے. واقعی اگر ہائی کورٹ کے اور سپریم کورٹ کے ججز وہ کلا پہن کے بیٹھے ہوں, اور سیشن ججز, کیا شان. میں ایک مثال آپ کو دینا چاہوں گا اس پہ, اقبال کا مجھے, اور برکت بھی آئے. دیکھیں ان چیزوں کا اثر ہوتا ہے. میں ایک مثال دوں گا. جب ہمارا مسلم طبیب نسخہ لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ ہوا شافی. جب ڈاکٹر لکھتا ہے تو کیا لکھتا ہے؟ آر کا کیا مطلب ہے؟ آر
جو گریک مائتھولوجی ہے اس کے مطابق جو شفا کا دیوتا ہے اس کا نام آر سے شروع ہوتا ہے. شاید آج ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتا ہوگا آر کیوں لکھتے ہیں. نہیں ان کو پتہ نہیں. یا تو ان کے نسخے پہ پرنٹڈ ہوتا ہے یا وہ خود آر لکھ کے کراس کر کے پھر نسخہ لکھتے ہیں. یہ تہذیبی پس منظر ہیں. ان سے آپ کی سوچ، آپ کی زندگی کا رویہ طے ہو رہا ہوتا ہے. بدلتا ہے. کیوں کہا گیا ہے کہ شاعر اسلام کا احترام کریں؟ کیوں کہا گیا نام اچھے رکھو؟ نام اچھے رکھو. اور سب سے بڑا شاعر میں سے کیا ہے؟ وہ آپ کا نظریہ، آپ کی آئیڈیالوجی ہے جس کے تحت یہ ملک بنا تھا. اور اب دیکھیں جب پیر جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کو 3 چیزیں پیش کی، قرآن مجید، تسبیح اور مصلی، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ پیر صاحب مجھے آپ کا پیغام سمجھ آ گیا ہے. قرآن مجید کا مطلب یہ ہے کہ میرا یہ نظام حیات ہونا چاہیے. مصلی کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں بھولنا. اور تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ جو امتی اپنے رسول پہ درود نہ بھیجے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اللہ. مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ سمجھتے تھے ہم کیا کر رہے ہیں. وہ پوری پاکستان کس نے بنایا ہے؟ پاکستان صرف نظریے کی طاقت نے اور ایمان کی طاقت نے بنایا. سبحان اللہ. آپ دیکھیں اس وقت کیا آپ کے حالات تھے. پورے ہندوستان کے تعلیمی اداروں میں 1% بھی آپ کے اسٹوڈنٹ نہیں تھے. ہندوستان کے کسی چیمبر آف کامرس میں آپ کو کوئی نمائندگی نہیں تھی. آپ سیاسی طور پہ پیچھے تھے، معاشی طور پہ، تعلیمی طور پہ، ہر لحاظ سے پسے ہوئے تھے. اور آپ کا مقابلہ 2 طاقتوں سے تھا، ہندو جیسے کننگ سے، عیار سے، اور انگریز جیسے طاقتور قوم سے. اور آپ نے ان سے اتنی بڑی منزل چھین لی، اتنا بڑا حاصل کر لیا، ملک بنا لیا جس کی 1400 سال اسلامی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. شبیر احمد عثمانی نے کہا کہ قائد اعظم جیسا آدمی اورنگزیب عالمگیر کے بعد ہندوستان نے اب دیکھا ہے، درمیان میں ہمارے پاس ایسا بڑا آدمی کوئی بھی نہیں ہے. یہ وہ عقیدہ تھا، یہ وہ ایمان تھا، یہ وہ کردار تھا، یہ ان لوگوں کی کمٹمنٹ تھی، ان کا اخلاص تھا جس نے تاریخ کے دائرے کو موڑ دیا. واہ واہ. اقبال نے بڑی پیاری بات کہی، اعجاز ہے کسی کا یا گردش زمانہ، ٹوٹا ہے ایشیا میں سحر فرنگیانہ. اقبال فرماتے ہیں سحر فرنگیانہ گردش زمانہ سے نہیں ٹوٹا، یہ کسی کے معجزے سے ٹوٹا ہے. سبحان. وہ معجزہ کیا تھا؟ وہ اعجاز کیا تھا؟ وہ انہی اہل حق کا کردار تھا. ہاں، نگاہ بلند، سخن لواز، یہی رخت سفر میرے کا. اس سے تاریخ کو بدلا. آپ بدایونی صاحب کو دیکھیں، اس دور کے مشائخ کو دیکھیں، علماء کو دیکھیں، ان کے سامنے کوئی کیا پاکستان بننے کے بعد انہوں نے کیا لیا؟ کچھ بھی نہیں. کوئی جائیدادیں نہیں. کیسی بات کر دی آپ نے. پاکستان بننے کے بعد جو مہاجرین کی بحالی کی کمیٹی بنی، سب کو ملا کے ایک چیز میں کوٹ کرنا چاہوں گا. پاکستان بننے کے بعد مہاجرین کی بحالی کی کمیٹی بنی، اس کے سربراہ، اس کے اہم رکن عبدالحمد بدایونی تھے. 1 انچ زمین اپنے نام ایشو کروائی، لوگوں کو بحال کروایا. یہاں تو لوگ جناب مقامی لوگ جائیدادوں کے وارث بن گئے اور آج پاکستان کے سب سے بڑے جائیدادوں کے وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ اس ملک کے لیے لٹا دیا، اور انہی کی قربانیوں کا صدقہ ہے کہ پاکستان آج بھی سلامت. اور ڈاکٹر صاحب لیکن میں سمجھتا ہوں وہیں سے دیکھ لینا آفتاب شوق ابھریں گے جہاں جگنو چمکنے کی اجازت ہو نہیں سکتی. کوئی شک اس میں نہیں ہے. دیکھیں اقبال نے کہا تھا کب ڈرا سکتا ہے غم کارزی منظر مجھے، ہے بھروسہ اپنی ملت کے مقدر پر مجھے. یہ ملچا صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ان کے جو وارث ہیں عبدالحمد بدایونی صاحب کے وارث سے مراد ان کے بیٹے نہیں، ان کے فکر کے جو وارث ہیں، تسلسل جو ہے، ان کو کچھ سمجھائیں بلا کے، خدا کا خوف کرو، رحم کرو. یہ تمہارے بڑوں نے پاکستان بنایا تھا، تم کن چکروں میں پڑے ہوئے. کونسلر نہیں بن سکتے اس ملک میں یہ سب لوگ مل کے بھی. ان کو سمجھائیں. جی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ بھی جو آپ سمجھا رہے ہیں یہ بہت کارنامہ ہے. یہ صحیح میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ 92 پر آپ نے جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے. میں تو درد دل سے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں جب دیکھتا ہوں ان لوگوں نے پاکستان کتنی قربانیاں دی تھیں. ان کے آگے جو فکر کے وارث ہیں ان کو کوئی سمجھ نہیں، پتہ ہی نہیں، یہ صحیح ان کے اہداف ہی کچھ نہیں ہے. صحیح درد دل ہے. اور جن کے سامنے اقبال خود لکھا کرتے تھے ان کے دل میں کیسا درد ہوگا کہ اقبال کہتے ہیں حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوئے حریری. یعنی قوم اگر حریری سلسلہ چلا لے تو کیسے یہ اسلام کی حفاظت ہوگی. حفاظت پھول کی، پھول کیا؟ اسلام. ٹھیک، اسلام. حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹوں میں ہو خوب حریری. یہ علامہ عبدالحمد بدایونی ان سے کلام سنتے نہیں تھے. اچھا آپ نے کوئی مجھے یاد پڑتا ہے مدینہ منورہ بھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی؟ جی مدینہ منورہ میں میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی، مگر مولانا عبدالحمد بدایونی ہر سال مدینہ پاک جاتے تھے. اچھا. یعنی اور قطب مدینہ ضیاءالدین مدینہ سے بھی ملاقات ہوئی. اور مولانا عبدالحلیم کے ساتھ انہوں نے 3 حج کیے. اچھا. بین الاقوامی سطح پر بھی بیر جاتے رہے اور خصوصی طور پر سعودیہ انہیں مہمان خصوصی رکھتے تھے. اچھا عبدالعلیم صدیقی کا بھی کمال تھا جو شاہ مندورانی کے والد تھے. جی ان کی بات ہے نا. جی وہ تو کئی زبانوں میں تقریر کرتے تھے اور لکھتے تھے. یہ اللہ کا فضل تھا ان پر کہ انگریزی بولتے تھے، سوہیلی بولتے تھے، افریقہ کی زبانیں، تقریباً عربی، فارسی. ان کی تو بیگم بھی 1 لاکھ ان سے کلمہ
اسلام کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، 1 لاکھ مسلمان ہوئے. یقیناً یہ افریقہ کی جتنی آگے ریاستیں ہیں اور جتنے ممالک ہیں افریقی، ساؤتھ افریقہ بڑا کام ہے ان کا. فرانس میں بڑا کام ہے. میں ہالینڈ میں گیا تھا، ہالینڈ میں ان کے بڑے مرید تھے، میں نے دیکھا جگہ جگہ ان کے مرید ہیں. اور یہ کام بعد میں مولانا شاہ نورانی نے سنبھالا. جی انہوں نے بھی مگر بڑی کنٹریبیوشن. ساتھی جو تھے مولانا عبدالحمد بدایونی ان کے ساتھ ساتھ تھے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، ڈاکٹر طاہر امید تنولی صاحب اور علامہ تابش صاحب، ڈاکٹر کیل صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ ہم نے کام شروع کر دیا اللہ کے فضل سے. اب یہ تاریخ کے روشن ستارے جو ہیں ان کی روشنی ہم اپنی نوجوان نسل تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. اور مجھے امید ہے وہ جو اقبال نے کہا تھا نا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہ مٹی انشاءاللہ زرخیز ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہات ہے. اس مٹی پہ کوئی نہ کوئی نکلے گا. ہم نہیں ہوں گے تو کوئی اور آئے گا. یہ امت آخری امت ہے جی، اس کے بعد کسی امت نے نہیں آنا. سبحان اللہ. ناظرین کرام، کتاب الشفا سے نسخہ روز کی طرح اگر کاغذ پر آیت الکرسی لکھ کر غلے کے ذخیرے میں رکھ دی جائے تو وہ غلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہر قسم کی آفات اور کیڑے مکوڑوں سے محفوظ رہتا ہے. آخر میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو محبوب رکھتا ہے جو پاک دامن، حیادار، پرہیزگار اور اس کی مقرر کردہ تقدیر پر رہتے ہوں. ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اپنے میزبان نذیر احمد غازی کو اجازت دیجیے. کل صبح انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پسندیدہ پروگرام صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو.